بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب الرحمان تنولی۔ آج ہائی کورٹس میں صف بندی مکمل کر لی گئی ہے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 4 مستقل چیف جسٹسز کی منظوری دے دی ہے، اور جو منظوری دی گئی ہے اس کے مطابق لاہور سے لائے گئے 16 نمبر پہ جہاں ان کا سینیارٹی تھی، یہاں کے ان کو سینیارٹی سپریم کورٹ کے حکم پر آصف علی زرداری صدر مملکت نے سینیارٹی میں پہلا نمبر دیا تھا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرنے کے جوڈیشل کمیشن نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ جن دیگر ججز کی چیف جسٹس کی منظوری دی گئی ہے ان میں پشاور ہائی کورٹ کے لیے عتیق شاہ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے روزی خان، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مستقل نام جن کے لیے منظوری دی گئی ہے وہ جسٹس جنید غفار ہے، لیکن دیگر ناموں پہ اتنا وہ زور نہیں تھا۔ زیادہ زور جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے تھا، جس کے ان کے مقابلے میں جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس محسن کیانی کا نام تھا، لیکن جسٹس گل حسن کو 4 ووٹ ملے جبکہ جسٹس محسن کیانی کو 2 ووٹ ملے، اور جو 9 ووٹوں کی اکثریت سے سرفراز ڈوگر کو مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسی پہ جب وہ آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تب بھی تنازع کھڑا ہوا تھا سینیارٹی کا، اور یہ کیس ججز نے چیلنج کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اس پر فیصلہ یہ دیا کہ انہوں نے اس حوالے سے صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ سینیارٹی کیا وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں، تو صدر مملکت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو سینیارٹی میں نمبر 1 کر دیا گیا تھا۔ اور آج جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ معاملہ زیر سماعت آیا تو جس کا سب کو انتظار تھا، اور خاص کر یہ تو حکومت کی ایک وہ جو انتظامات تھے اس کا حصہ تھے، تو آج وہ چیف جسٹس مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن گئے ہیں۔ اس اجلاس کے دوران جسٹس منصور علی شاہ جو چیف جسٹس آف پاکستان بنتے رہ گئے تھے، انہی جو ترمیم کی گئی تھی 26ویں ترمیم کے تحت ان کے بجائے یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنا دیا گیا تھا۔ انہوں نے اور جسٹس منیب نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے دوران آج یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اس سے پہلے کہ چیف جسٹس کو مستقل کریں ہائی کورٹس میں، تو پہلے ضروری ہو گیا ہے کہ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ 26ویں ترمیم کا تعین ہو جائے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس میں آیا ہوا ہے، اس کا بھی چیلنج کیا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے دوران، جس کی جسٹس منیب نے بھی حمایت کی۔ اس کے علاوہ وزیر قانون خیبر پختونخوا بھی اس کی حمایتی تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے 2 ممبران بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گور نے بھی، ان سب نے حمایت کی کہ 26ویں ترمیم کا پہلے فیصلہ، اس کے بعد ان ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دی جائے، لیکن اکثریت کے فیصلہ کو ترجیح دی گئی، اور یوں جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس بن گئے ہیں، ان کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ افریدی نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو ووٹ نہیں دیا چیف جسٹس کے لیے، اور انہوں نے میاں گل حسن اورنگزیب کو تجویز کیا کہ ان کو چیف جسٹس مستقل ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو یہ بات تھی کہ وہ یحییٰ افریدی اس سے پہلے یہ بیان دے چکے تھے کہ وہ جو سینیارٹی ہے اس کے حوالے سے سینیارٹی انہوں نے حمایت کر چکے تھے، جو پہلی سینیارٹی بنتی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو وہ اس لیے بھی اخلاقی طور پہ اس پہ قائم رہے اپنی بات پہ۔ اور دوسرا یہ تھا کہ کمیشن کے 16 ممبران تھے، اور 16 ممبران میں جو ہیئت ترکیبی بنتی ہے اس حساب سے اب مخالف ووٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلے میں دیکھا ہے۔ تو اب یہ اس بات پہ بھی مخالفت میں ووٹ رکھے گئے ہیں کہ یہ دیکھیں چیف جسٹس بھی اس نے 20 مخالفت کی ہے، کتنا میرٹ پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس فیصلے کی مخالفت کر رہا ہے، تو دیکھیں کتنا میرٹ پہ فیصلہ ہو رہا ہے۔
تو یہ جو میرٹ پہ ہو رہا ہے پاکستان میں سب کچھ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مستقل منظوری کے بعد چیف جسٹس بن جائیں گے، اس کے بعد قانونی پہلوؤں کے کیا صورتحال آتی ہے۔ اب آگے جو 27ویں ترمیم آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں بھی سپریم کورٹ کی ضرورت پڑے گی، آئینی بینچ کو یہاں بھی کام کرنا پڑے گا۔ تو اب اس حوالے سے آگے اب پیش بندی تو مکمل ہو گئی ہے۔ اب ایک اور خبر جو پنجاب اسمبلی سے ہے، وہاں 26 اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کو سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے معطل کر دیا تھا، اور اب ان 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا جو عمل ہے شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اس حوالے سے غور کیا گیا، ان جو 26 ارکان اسمبلی ہے جنہوں اسپیکر نے ہنگامہ آرائی کرنے پر معطل کیا تھا، اب ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے مختلف آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ ان 26 ارکان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئی پنجاب حکومت ان کو ڈی سیٹ کرنے میں، تو پنجاب حکومت کو وہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوتا ہے اس میں خاصی انہیں ریلیف مل جائے گا، کیونکہ 26 ارکان کے جانے کے بعد اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے وہ جیتیں گے، مسلم لیگ نون جیتے گی، کیونکہ اب تو پاکستان میں جب تک الیکشن ہونے ہیں اور یہ سیٹ اپ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ مسلم لیگ نون جیتے گی یا پیپلز پارٹی جیتے گی، پی ٹی آئی کا تو سوال ہی کرنا چھوڑ دیں۔ اب اگر پی ٹی آئی کو ساری دنیا بھی ووٹ دے دے، وہ جو بھی ہو نتیجہ جب آئے گا تو پیپلز پارٹی جیتے گی یا نون لیگ جیتے گی، یہ پاکستان میں طے ہو چکا ہے۔ اب پاکستان میں یہ جو ووٹ کرنے کا عمل ہے اس دوران اب جب تک یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ صرف خرچہ کرنا ہے، اس پہ سوری آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ اب نتائج جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں، بلکہ وہ جو الیکشن نہیں ہوں گے وہ تو بعد کی بات ہے، جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، کسی کو معطل کر کے ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو مخصوص نشستیں ان کی اپنی ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ صورتحال بن گئی ہے۔ آج جو نیا انتظام ہوا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے بعد، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا جو ضمانت کا کیس ہے وہ بھی زیر سماعت ہے، اور وہ اس کی بڑی مشکلوں سے اسے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا 3 مرتبہ، لیکن تینوں ہی مرتبہ ایک مرتبہ تو جج صاحبان آئے ہی نہیں، وہ چھٹی پہ چلے گئے تھے، جسٹس آصف صاحب وہ ملتوی ہو گیا، 2 مرتبہ صرف حاضری سی ہوئی اس کے بعد ملتوی ہو گیا، اور ایک مرتبہ پھر آخری مرتبہ جو ملتوی ہوا ہے وہ پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ ان کی کوئی منتیں ہوں گی، کوئی نیا طریقہ کار طے ہوگا، اس کے بعد جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب پھر عمران خان کی ضمانت کا کیس لگائیں گے، اور پھر اس میں کیا ہوگا یہ اب ان چیف جسٹس صاحب کو جو اب منظور کر لیا گیا، ان کے مستقل چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد کچھ صورتحال سامنے نظر بھی آ رہی ہے کہ اس ضمانت کے فیصلے کا کیا ہونا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی ضمانتیں 8 کیسز میں ختم ہوتا بھی دیکھا ہے، اور اسی طرح کی اگر صورتحال جاری رہی تو کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی عمران خان کو اچھی خبر نہیں ملے گی، کیونکہ آج پھر ایک مرتبہ حلیمہ خان بھی دوبارہ گئی ہیں عمران خان سے ملنے، اور انہیں دوبارہ نہیں ملنے دیا گیا، اور وہی ان کو بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے لیکن حلیمہ خان کو نہیں ملنے دیا جاتا، جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت تو بالکل ہی نہیں مل پا رہی۔ تو ایسی صورتحال میں صرف ایک عام سا کیس رہ گئے ہیں، لیکن اس میں بھی عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، شدید ترین گرمی میں جو مسائل ہیں وہ الگ سے ہیں۔ تو اب اس ہائی کورٹس میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی منظوری کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی کی منظوری ہوئی ہے، اس کے بعد کی صورتحال اور کیا پیش رفت ہوتی ہے اس کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔